وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سارے سنگینا سے بڑے تہ دل تو شکریہ بھی ادا کرنا ہے اللہ پاک سانو ہمت دیتی، طاقت دیتی، توفیق دیتی، تسی ایسے پہنچے۔ اللہ پاک سانو سارے خوش رکھے، اللہ پاک بڑا جانا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تو ہمارے بھائی افضل صاحب کہہ رہے ہیں خطاب کرنے والے اور ہیں بھائی، ہم تو ایک پیغام دینے والے ہیں، خطاب دینے والے اور ہیں۔ نہ تو ہم مفتی ہیں، نہ ہم کوئی پیر ہیں، نہ کوئی مولوی ہیں، نہ کوئی حافظ قاری ہیں، بس اللہ کے ولیوں کے نوکر ہیں، ان کے کمی ہیں، ان کا پیغام دے رہے ہیں گلی گلی۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ ابھی حافظ صاحب بھی اپنے کلام میں فرما رہے تھے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ یہ آپ دال آٹا چینی کے تو مانگتے ہو، لیکن اللہ سے کچھ اور بھی مانگو۔ کیا؟ ایک تو میاں امام صاحب سرکار کھڑی شریف والے، انہوں نے دعا مانگی، کون سی؟ فرمایا رحمت دا می پا خدایا، رحمت دا می پا خدایا، اے باغ سکا کر آیا۔ کون سا باغ؟ سینے والا باغ۔ سینہ انسان ایک مثل، انسان کا سینہ جو ہے یہ مثل زمین ہے، مثل زمین ہے۔ اور آپ سرکار فرماتے ہیں کہ رحمت دا می پا خدایا، اے باغ سکا کر ہریا۔ سینے والا باغ، سینہ ایک باغ ہے، اور واقعی حقیقت ہے یہ ایک باغ ہے۔ جو اس میں گیا ہے نا وہ پھر واپس نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جناب غوث پاک پیران پیر دستگیر آپ فرماتے ہیں ہم نے اس سمندر کے اندر غوطہ لگایا ہے جہاں پر بنی اسرائیل کے نبیوں نے نہیں لگایا۔ وہ سمندر کون سا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں 14 طبق بندے دے اندر تمبو وگن تاڑے ہوں۔ وہ کیڑے نے کدی اندر گئے ہو اپنے؟ باہر تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اندر ہی ہے۔ میاں امام صاحب سرکار نے دعا مانگی رحمت دا می پا خدایا، اے باغ سکا کر ہریا، مٹھا میوہ بخش اجیا، قدرت دی کت شیری، جو کھاوے روگ اس دے جاوے، دور ہوئے دل گیری، صدا بہاری اس باغے کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ پھر اگے فرمایا کہ بال چراغ عشق اپنے دا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ یہ جو حافظ صاحب فرما رہے تھے وہ دل والی بات کر رہے تھے کہ دل کا دیوہ، دل کی روشنی۔ اور یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ بھی فرما گئے ہیں، آپ فرماتے انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ دعا مانگا کرو۔ کیا؟ کون سی؟ دل بینا بیگر خدا سے طلب۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل بینا بیگر خدا سے طلب، یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور کوئی اور ہے، ٹھیک ہے۔ دل کا نور اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ پھر قرآن پاک میں آپ نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، اس میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عمران خان بڑا پڑھتا ہے وہ بھی، اور میں کہتا ہوں اسی سے وہ پاک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ کون سی مدد مانگ رہے ہو؟
کون سی مدد مانگ رہے ہوتے ہو؟ ویسی عبادت کی کہ میرے اندر عبادت چلی جائے، یہ عبادت میرے اندر چلی جائے. یا اللہ میں تیری عبادت کر رہے ہیں اور تو میری مدد کر کہ میرے اندر میرا جاگ جائے، میرا اندر جاگ جائے، میرا سینہ تبدیل ہو جائے. یہ سینہ میرے بس میں نہیں ہے. یا اللہ ایسا کر دے کہ میرا سینہ تبدیل ہو جائے. اور وہ سینہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ یہ حافظ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے بار بار، قلب کی دولت. قلب کیا ہے؟ اچھا یہ بھی سنو، قلب دل کو نہیں کہتے، قلب دل کو نہیں کہتے. قلب دل کے ساتھ ایک روحانی مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے. حدیث پاک کے اندر باقاعدہ نام ہے، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفی ہے، نفس ہے، انا ہے. یہ ہر انسان کے اندر 7 روحانی مخلوقیں قید ہیں، 7 نورانی جسے قید ہیں، اور ان کی شکل بالکل آپ کی طرح ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ رات کو سوتے ہیں تو دیکھتے ہو اپنی شکل کا بندہ کسی دوسرے شہر میں گھوم رہے ہو، آپ تو نہیں ہوتے نا. وہ کون ہے آپ کی شکل کا؟ وہ تمہارا اندر کی مخلوق ہے، وہ آپ کا لطیفہ نفس ہے. وہ آزاد ہے، وہ گھومتا ہے رات کو اور گندی محفلوں میں جاتا ہے، اور صبح بندہ اٹھ جاتا ہے کہتا ہے یار عجیب خواب آیا. لہذا بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ قلب دل کو نہیں کہتے، دل کے ساتھ ایک روحانی مخلوق جس کا نام لطیفہ قلب ہے. اسی طرح اس زبان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق جس کا نام لطیفہ اخفی ہے، انسان کے سینے کے درمیان ہوتا ہے. اور یہ زبان جو کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، لیکن یہ اللہ اللہ باہر ہو رہی ہے، اس کی آواز بھی باہر ہے، اس کا دھیان بھی باہر ہے، ذکر ہو رہا ہے وہ باہر ہے، لیکن نور بنا وہ بھی باہر ہے. آپ کو کیا ملا؟ آپ کو سوا ملا، نور نہیں ملا. جبکہ قیامت والے دن نور سے پہچان ہوگی کہ یہ یا ودودوں سے چمک رہا ہے، یہ داؤد علیہ السلام کی امت ہے، یہ یا رحمانوں سے چمک رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور یہ اللہ ہو سے چمک رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب وہ نور تو آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس پہچان ہی کوئی نہیں. بھئی اگر 1.25 لاکھ نبی ہے تو 1.25 لاکھ امت بھی ہوگی نا. آپ کے پاس تو کوئی پہچان آئی نہیں. جس کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا میرا نہیں. کیا لائے ہو؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ ہے بھئی؟ آپ کے پاس کچھ ہے؟ کیا ہے؟ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، یہ اس وجود کے ساتھ کر رہے ہیں نا. اب یہ وجود قبر کے اندر گیا، وہاں ختم ہو گیا. عبادت آپ کی بار بار کی تھی، وہ بار ہی ختم ہو گئی. اندر کی عبادت کرنی ہے، اندر کی روحوں کو جگانا ہے. وہ ہر انسان کے اندر 7 روحانی مخلوقیں قید ہیں، اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اب جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. دل بھی اسی طرح اللہ اللہ کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور میرے نام کا ذکر کرو، میرے نام کا ذکر کرو اس زبان کے ساتھ جس کی آواز نہیں ہے. اب یہ زبان جو ہے اس کی تو آواز ہے نا، پھر وہ کون سی زبان جس کی آواز نہیں ہے؟ جان لو وہ تمہارا دل ہے. اللہ دلوں کی سنتا ہے، یہ زبان کی نہیں. یہ زبان تو دنیا داری کے لیے اللہ نے بنائی ہے. دل اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے، دل کی زبان اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے. ٹھیک ہے، اب بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی خاص خزانہ ہوتا ہے، کوئی خاص خزانہ ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس نے لکا کے چھپا کے رکھا ہوتا ہے. یا باری تعالیٰ تیرا بھی کوئی ایسا خزانہ ہے؟ سبحان اللہ. کوئی ایسا خزانہ ہے؟
اللہ پاک نے ہاں فرمایا ہاں ہے. اے باری تعالیٰ وہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا وہ خزانہ ایسا ہے کہ پوری کائنات سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے. یا باری تعالیٰ وہ کون سا خزانہ ہے آپ کا؟ اللہ پاک نے پھر فرمایا وہ میرا خزانہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ میرا خزانہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. پھر عرض کی یا باری تعالیٰ وہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد میں انسان کا دل یہ میرا خزانہ ہے. کبھی دل کو دیکھا؟ کبھی اللہ کے خزانے کو دیکھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایسے نہیں فرماتے دل بینا بیکار خدا سے طلب، یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اور میاں مام صاحب ایسے نہیں فرما آگے قلب میرے نو جندرا بجیا کنجی ہاتھ سائیاں تیرے لا چھٹ نام خدا دے مت لو لگے تن میرے. اور یارو اندر کے سینے کو روشن کرو پھر پتہ چلے گا یہ عبادت کیا ہے، پھر پتہ چلے گا انسان کو میں دنیا میں آیا کیوں تھا، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہاں جینا ہے قبر کے اندر بھی جینا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک کہ پھر وہ جینا ہے. چلتے پھرتے مردہ ہیں وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں، اور قبروں کے اندر بھی زندہ ہیں وہ لوگ جن کے دل زندہ ہیں. اب یہ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ یہ ایک قیمتی بات ہے، پتہ نہیں دوبارہ ملنا نہیں ملنا. تو یہ بات بڑی پلے بن کے رکھنا. دل کرے گا عمل کرنا، نہیں کرو گے تو جب کہیں دنیا سے اختاج ہو، گناہوں سے اختاج ہو، اس وقت سرکار فرماتے اس کو چاکی لگانا یہ چل پڑے گا. اور ایسا چلے گا کہ مر رہے ہوگے، مر جاؤ گے، قبر کے اندر بھی یہ اللہ اللہ کرتا رہے گا. کیونکہ موت اس وجود کو ہے، یہ جو اندرونی مخلوق ہے، یہ جو روحانی مخلوق ہے، اس کو موت نہیں ہے، موت اس وجود کو ہے. جس نے اپنی زندگی کے اندر کی مخلوق کو زندہ کر لیا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. نہیں تو چلتے پھرتے مردہ ہیں وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں. اب یہ دل کیسے زندہ ہوتا ہے اس کی تھوڑا سا عمل بتانا ہے میں نے آپ کو، بڑے غور سے سننا آپ نے. اس کا پہلا عمل تو یہ ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو جو مرضی کرو، لیکن آپ نے اپنے دل کے اندر پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ ہو. دل کے اندر پڑھنا ہے، زبان کے ساتھ نہیں پڑھنا. وہ کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانا یاد گلوئی گلے سے اوپر والا مولوی گیا جانا. پھر تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی جانا تسبیح پڑھ کے. زبان تعلق سا لگا کے رکھیں، نہ زبان ہلے نہ اٹھ لیں، بس اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو. دل کی دھڑکن کو ٹک ٹک ہو رہی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہوں بلاؤ اندر ہی اندر. جس طرح آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، زبان بند ہوتی ہے، اونٹ بند ہوتے ہیں، مگر اپنے دل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر بغیر زبان ہلائے دل میں باتیں کی جا سکتی ہیں، پھر بغیر زبان ہلائے دل میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ یہ چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، زبان تعلق کے ساتھ لگا کے رکھو، نہ زبان ہلے نہ اٹھ لے، بس اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو پڑھتے رہو. پھر وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں. بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں وضو کا اللہ شوق شرابہ دا، کہ دلوں کا وضو اللہ کے نور سے ہوتا ہے، پانی سے نہیں ہوتا. بس ساری زندگی پانی میں لیٹے رہو، دلوں کے اندر تو پانی نہیں جاتا، پھر دل کو کیسے پاک کرو؟ یہاں ایک حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں انسان کے خون کے اندر شیطان کے جراثیم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں. انسان کے خون کے اندر شیطان کے جراثیم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں. ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ بس ساری زندگی پانی میں لیٹے رہو، نسوں کے اندر یا خون کے اندر تو پانی نہیں جاتا، پھر ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ 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 میں لگاؤ. اب دلوں کے کیا کام ہے؟ دلوں کا کام ہے خون کو پمپ کرنا، خون کو دھکیلنا. دل کی ایک دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، دوسری کہہ رہی ہے ہو
اس کی رینج کے اندر جو خون کا قطرہ ہے وہ پاک ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح ایک دن آئے گا آپ کا پورا خون پاک صاف شفاف ہو جائے گا، اور جو اندر شیطان کے جراثیم تھے وہ بھی اللہ 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 کرنے لگ گئے۔ یہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ قرآن پاک کے اندر صرف ایک الف پڑھ لو اس کی 10 نیکیاں، میم پڑھ لو اس کی 10 نیکیاں، لام پڑھ لو اس کی 10 نیکیاں، میم پڑھ لو اس کی 10 نیکیاں۔ تو ایک قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں؟ ان سب کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو، پھر ان کو 72,000 قرآنوں کے الفاظوں کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو، پھر ادھر فرشتہ ثواب لکھنے والا ہر بندے کے ساتھ، ادھر گناہ لکھنے والا، یہ ثواب لکھنے والا، جتنی دیر میں حساب کتاب جوڑتا ہے اتنی دیر میں دل پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ اللہ کر جاتا ہے۔ دل 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ دفعہ اللہ اللہ کر جاتا ہے۔ اگر یہ ایک دفعہ کہے اللہ تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے، اگر یہ 1.25 لاکھ دفعہ اللہ اللہ کر جائے تو سبحان اللہ، یہ فرشتہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیرے اس بندے کا کتنا ثواب لکھوں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرشتے تو اس کا رجسٹرڈ بند کر دے، اب یہ جانے اور میں جانوں، پھر ہوتا ہے تیرے میرے کا حساب کہ تو میرا اور میں تیرا، یعنی اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں، اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ وہ پڑھتے رہو، زبان تالو کے ساتھ لگے رہے، نہ زبان ہلے نہ ہوٹھ ہلے، بس اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ اپنے پڑھنے اللہ، دوسری کے ساتھ وہ پڑھنے۔ دوسرا طریقہ ہے رات کو جب سونے لگو تو یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت انگلی ہے، اس کو قلم تصور کرو، اس کے ساتھ اپنے دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھتے لکھتے سو جاؤ، اسی میں نیند آئے تو نیند ایسے آئے گی جیسے ماں کی گود میں سوئے ہو۔ تیسرا طریقہ ہے صبح سویرے فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لیں اور اس کے اوپر 600 مرتبہ اس میں ذات اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ لکھنا ہے، لکھنا کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نسبت 786 کے ساتھ ہے، اسی طرح اس میں ذات اللہ پاک کے ذاتی نام کو نسبت 60 اور 66 کے ساتھ ہے، لکھنا کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ ہے۔ پہلی لائن کے اوپر 6 دفعہ لکھنے اللہ 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 اللہ، 11 لائنوں کے اوپر 6 دفعہ لکھو گے، 11 چھکے 66 ہو جائے گا، یہ 11 غوث پاک سرکار کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ تو لکھنے کے بعد تھوڑی دیر محبت سے پیار سے دیکھو، کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں آنکھوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، آنکھیں جس کو محبت سے دیکھتے اس کا نقشہ اتار لیتی ہیں۔ جب روزانہ محبت سے پیار سے لکھو گے دیکھو گے، ایک دن آئے گا وہ جو آپ کاغذ کے اوپر لکھتے تھے آپ کی آنکھوں میں سما جائے گا، آنکھیں جدھر کرو گے آپ کو اللہ نظر آئے گا، اس وقت اپنی آنکھیں دل کے اوپر لے جاؤ، دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا اللہ۔ اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اوپر میں نے اپنا نام نقش کر دیا، وہ لوگ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی میرے ذکر سے غافل نہیں۔ یہاں بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں دستکار ول دل یار ول، کہ ہاتھ کام کاج کر رہے ہیں دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اتنے بھی امام صاحب نے فرمایا کہ مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے، ٹھا دے جو کو ٹہندا ہی ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ او کیڑے بندے جنہاں دے دلاں وچ رہندا، او کیڑے بندے نے جنہاں نے اپنے دل دے وچ اللہ سونے نو، کیونکہ دل اللہ دا گھر ہے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، انسان کا دل اللہ کا عرش ہے، انسان کا دل اللہ کی گزرگاہ ہے، اور یا جس کے دل میں اللہ ہے اس کے دل اس دل کے لیے فرمایا مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے، ٹھا دے جو کو ٹہندے ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بھی ایسے ہو جائے، ہم کھا پی رہے ہوں اور دل اللہ کرتے رہے ہوں، اور ہم بات چیت کر رہے ہوں دل اللہ اللہ کر رہا ہوں، ہم مر رہے ہوں دل اللہ اللہ کر رہا ہوں، ہم سو گئے ہوں دل بھی اللہ اللہ کرتا رہے، ہم کام کاج کرتے رہے دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے عمل، میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا، اگر آپ عمل کریں گے میری دعائیں
آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ 5 6 7 دن کرو، عمل کرو گے، انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ 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 شروع کر دے گا۔ جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا تو دعا دے دینا، نہیں دو گے خود ہی نکلے گی۔ عمل کرو گے انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اس کے لیے ذکر دم ضروری ہے۔